السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خدا کا پیغام ہر مذہب، رنگ و نسل، ذات و برادری اور قوم کے لیے۔ یا اللہ یا رب العالمین۔ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اپنی تمام مخلوق کے لیے اس کا پیغام بھی ایک ہی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی خاص فرقے، قوم، نسل یا مذہب کے لوگوں کے لیے اس کا پیغام کچھ اور بعض مخصوص لوگوں کے لیے کچھ اور ہو۔ یہ اس کی ربوبیت، عظمت اور بزرگی ہے۔ اس لیے کائنات میں ہر لحاظ سے خدا تعالیٰ کے اصولوں، قوانین اور تعلیمات میں مطابقت اور ہم آہنگی نظر آتی ہے، اور اس کے ہمہ گیر اور آفاقی اصولوں میں عالمگیریت پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے مستقل قوانین، پختہ ضابطے اور نہایت منظم و مضبوط قاعدے رکھتا ہے، جس کی بنا پر اسے سارے جہاں پر قدرت حاصل ہے۔ اس کے قوانین اور احکامات مذہب، رنگ، نسل یا قومیت کی بنیاد پر مختلف لوگوں کے لیے ہرگز مختلف نہیں ہیں، اور اس کا بھرپور اظہار ہمیں کائنات کے آفاقی اصولوں میں ملتا ہے، اور اس کے عالمگیر اصولوں کے مطابق ہی ہوا، پانی، درخت، جانور، انسان، سورج، سیارے، دریا، سمندر وغیرہ سب سرگرم عمل ہیں۔ اس کا کوئی خاص قانون یا طریقہ کسی مخصوص نسل، مذہب یا مخصوص لوگوں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ وہ سارے جہاں کا خدا ہے اور اپنی مخلوق میں مذہب، رنگ و نسل، ذات، برادری یا کسی اور لحاظ سے قطعاً تفریق نہیں کرتا، اور یہ اصول کائنات کے تمام قوانین میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ خدا تعالیٰ کے آفاقی اصولوں میں عالمگیریت پائی جاتی ہے، اور اس کا عملی اظہار ہمیں قوانین فطرت میں نظر آتا ہے، کیونکہ سورج جب چمکتا ہے تو اس کی کرنیں سارے جہاں کو روشن کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سورج کی کرنیں کسی ایک مخصوص علاقے یا اس کے پسندیدہ لوگوں تک پہنچتی ہوں اور باقی اس سے محروم رہیں، بلکہ بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب سورج کی تمازت سے دنیا کا ہر گوشہ فیضیاب ہوتا ہے۔ کھیتیاں لہلا اٹھتی ہیں، زندگی کی بہاریں پروان چڑھتی ہیں، اور دنیا رنگینیوں سے بھر جاتی ہے۔ اسی طرح چاند کے حسن سے جب سمندروں میں مد و جزر رونما ہوتا ہے تو آبی بخارات اٹھتے ہیں، اور ہوائیں انہیں کرۂ ہوائی تک پہنچا دیتی ہیں، اور پھر بادلوں کی شکل میں خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس علاقے میں باران رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں بلا تفریق مذہب و نسل و مخلوق خدا بارش سے فیضیاب ہوتی ہے، اور اس میں خدا تعالیٰ کی کسی مخصوص گروہ، مذہب یا نسل کا خیال نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی رحمت ہندوؤں کے علاقے میں بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کے علاقے میں بھی، اور سکھ، عیسائی، جین اور یہودی بھی اس کی رحمت اور فضل و کرم سے محروم نہیں رہتے۔ اور پھر اس بارش کی بدولت خدا تعالیٰ کے مخصوص قواعد و ضوابط کے تحت بے جان زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور خدا کے بندوں میں سے جو بھی زمین کا سینہ چیر کر بیج بوتا ہے، اس کی زمین بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل کھیتیاں اگاتی ہے، فصلیں پیدا کرتی ہے، مزیدار پھل اور خوبصورت پھول پیدا کرتی ہے۔ زمین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے سینچنے والا تو ہندو ہے، میں اس کی فصل کیوں اگاؤں، یا
مجھے بونے والا عیسائی ہے، میں اس کو رزق کیوں دوں؟ یا یہ کہ مجھے جس نے بویا ہے وہ مسلمان ہے، اور چونکہ وہ خود کو خدا کا پسندیدہ اور محبوب ترین مذہب کا فرد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس لیے میں خدا کے پسندیدہ اور محبوب فرد کو دوسروں کی نسبت زیادہ غلہ یا فصل پیدا کر کے دوں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کے اصول و ضوابط اٹل ہیں اور مذہب کی بنیاد پر ان میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے آفاقی قوانین کے مطابق جو فصل کو وقت پر پانی دے گا اس کی فصل جو فصل کو وقت پر پانی نہیں دے گا اس کی فصل سوکھ جائے گی، جو کھاد نہیں ڈالے گا اس کی فصل کم ہوگی، اور اس کے برعکس جو وقت پر کھاد، بیج، پانی اور دوسرے کاشتکاری کے تقاضے پورے کرے گا، خدا تعالیٰ بغیر دیکھے اور سوچے کہ اس کا کس مخصوص مذہب، نسل، قبیلے یا قوم سے تعلق ہے، اسے اپنی رحمتوں اور عنایت سے نوازے گا، اور اس کی زمین لہلاتی فصلوں، پھولوں اور پھلوں سے لد جائے گی۔ اسی طرح کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی آم کے درخت نے یہ کہہ کر پھل دینے سے انکار کر دیا ہو کہ اس پھل کا فائدہ تو کسی مخصوص مذہب کے آدمی کو ہوگا، اور چونکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے نزدیک اس کا شمار خدا کے ناپسندیدہ اور راندِ درگاہ لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں اس کے لیے اپنا پھل پیدا نہیں کروں گا تاکہ یہ خدا کا ناپسندیدہ شخص اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شاید ایسا کبھی نہیں ہوا اور ہم نے کبھی ایسا سنا بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ کے تمام پھولدار سرسبز ہرے بھرے درخت بلا تفریق مذہب، رنگ و نسل اور قوم و ملت خدا تعالیٰ کے سب انسانوں کے لیے پھل، پھول، سبزیاں، فصلیں اور دوسری نعمتیں مہیا کرتے ہیں، اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آپ کائنات پر خدا تعالیٰ کے قانون فطرت پر، خدا تعالیٰ کے اصول و ضوابط، خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور عنایت پر جتنا بھی غور کریں گے، آپ پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ خدا تعالیٰ کے کسی کام میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ اس کی فطرت کے یکساں اور ہم آہنگ اصول و ضوابط قدرت میں ہر جگہ پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگ کا کام جلانا ہے۔ آگ جب بھڑکتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی تپش سے ہندو کا گھر جل رہا ہے یا مسلمان کا یا عیسائی کا بچہ جھلس رہا ہے یا یہودی کا۔ اس کے سامنے جو آئے گا وہ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ پانی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ڈبکیاں لگانے والا کون ہے، جو تیرنا نہیں جانتا وہ ڈوب جائے گا۔ اور جب خدا نے اپنی مخلوق میں مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کیا تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم نے کیوں اس دنیا کو رنگ و نسل اور قوموں اور مذہبوں میں تقسیم کر دیا ہے؟ گویا چنانچہ بجائے اس کے کہ ہم باہم محبت و یگانت، اخوت، بھائی چارہ اور ہمدردی اور رحم دلی سے رہیں، اس دنیا کو ہم نے مذاہب، رنگ و نسل، قومیتوں، زبانوں، قوموں اور فرقوں میں تقسیم کر کے اس کرۂ ارض کو جنگ و جدل اور قتل و غارت کی ہماج گاہ بنا دیا ہے۔ اور کیا یہ خدا تعالیٰ کے اوپر بیان کی گئی فطرت کے بالکل الٹ نہیں ہے؟ دوستوں اور ساتھیوں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مذاہب، رنگ و نسل، قومیتوں، زبانوں اور قوموں اور فرقوں کے مختلف مذاہب میں جھگڑے کس بنیاد پر ہیں؟ دنیا کی تقسیم صرف انسانوں کے دو طبقوں میں ہے،
ایک امیر طبقہ، ایک غریب طبقہ، ایک وہ طبقہ جس کے پاس سب کچھ ہے، ایک وہ طبقہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ دو طبقے دنیا کے ہر مذہب، ہر قوم، ہر نسل میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم و ستم بالائی طبقہ، یا وہ جس کے پاس سب کچھ ہے، یا وہ جو دولت مند طبقہ ہے، چاہے وہ جاگیردار ہو، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے وہ بلڈر ہو، چاہے وہ راشی ہو، چاہے اس کے پاس دولت کرپشن سے اکٹھی کی گئی ہو، یہ سب دنیا میں ایک ہے۔ ان کی مذہب، قوم، نسل کے بنیاد پر لڑائی نہیں ہے۔ آئندہ ویڈیو میں بھی ہم آپ کو اس کے متعلق آگاہی فراہم کریں گے۔ شکریہ۔